اللہ تبارک و تعالی نے بعض چیزوں کو، بعض دنوں کو، بعض وقتوں کو، بعض مہینوں کو اپنی رحمت سے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے ان مخصوص دنوں کو فضیلت عطا کرنے میں ہم گناہ گاروں کا بہت ہی زیادہ فائدہ ہے۔ جب کچھ چیزیں فضیلت مآب ہو جاتی ہیں، ان کی عظمت بڑھ جاتی ہے، تو اللہ کے بندوں کو کم وقت میں زیادہ نفع کمانے کا موقع نصیب آتا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ایسی چیزیں اپنی رحمت سے دی ہیں کہ جن میں عمل تھوڑا ہے، اجر زیادہ ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان تھوڑے وقت میں، تھوڑے ٹائم میں، تھوڑی مصروفیت میں اپنے رب کریم کے بارگاہ سے زیادہ اجر کا مستحق ہو جاتا ہے۔ انہی مقدس معتبر معنی خیز ایام میں ایک بڑی فضیلت، زیادہ عظمت والا مہینہ ماہ رمضان المبارک ہے۔ قرآن مجید نے صراحت کے ساتھ اس ماہ مقدس کا نام لیا ہے۔ کیا معنی ہے؟ کہ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس کا میرے رب کریم نے نام لیا ہے، اللہ نے نام لیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا رمضان کا وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ اس ماہ نور، ماہ سرور کا نام نامی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم کا آخری دن تھا، اگلے دن رمضان شروع ہونے والا تھا کہ رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں رمضان کی فضیلت پر خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ اس بات کو غور سے سمجھیے کہ ایسا مہمان جس کے آنے سے پہلے اس کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، اور فضیلت کون بیان کر رہا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ صرف ہمارے دلوں کے اندر، امت کے دلوں کے اندر اس ماہ مقدس کی فضیلت کو اور اس کی عظمت کو بٹھانے کے لیے کہ پوری طرح تم اپنے ذہن میں اور اپنے دل میں ایک بات بٹھاؤ کہ ایک عظمتوں والا مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، عظمتوں والا۔ حضور نے ایک دن قبل اس کی فضیلت بیان۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کی اہمیت کو لیتے ہیں لیکن سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی روٹین ورک ہے، یعنی نارملی ہر سال رمضان شریف آتا ہے، اپنے وقت کے حساب سے چاند بدلتا ہے اور اپنے وقت پر رمضان شریف آ جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مطلب روٹین کا ایک معاملہ ہے، ایک روٹین کی چیز ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو اس نظر سے دیکھیں گے نا کہ اس مہینے کے آنے سے پہلے، یعنی ابھی ایک دن بعد آنا ہے رمضان کو، اور آنے سے پہلے حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے ہمیں باقاعدہ بلا کے خطبہ دے کے رمضان کی عظمت ہمارے دلوں میں بٹھائی، یعنی فکری طور پر اور ذہنی طور پر امت کو تیار کیا۔ فرمایا تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جو مبارک ہے تمہارے لیے، باعث برکت ہے تمہارے لیے۔ تم اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرو کہ ایک ماہ نور تمہارے قریب آ رہا ہے۔ جو رمضان، اسلامی عبادات جتنی بھی ہیں نا، وہ مخصوص پوجا پاٹ نہیں۔ اسلامی عبادات میں سے کوئی عبادت بھی ایسی نہیں جس کا مقصد ہی ہو کہ آپ نے اتنے وقت سے لے کر اتنے وقت تک فلاں عمل کرنا ہے۔ جتنی بھی عبادات ہیں اسلامی، وہ اپنے دامن میں کوئی نتیجہ رکھتی ہیں، کوئی رزلٹ رکھتی ہیں، اس کے ثمرات انسانی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں۔ انسان کو تزکیہ نصیب ہوتا ہے، اس کے باطن کو صفائی نصیب ہوتی ہے، اسے خیر کرنے کا موقع ملتا ہے، تربیت کے بہت سارے مواقع اس میں پائے جاتے ہیں، بہت سارے اسرار و رموز کے ساتھ اسلامی عبادات ہیں۔
یہ جو رمضان المبارک ہے نا، یہ جو روزہ ہے، یہ روزہ اپنے دامن کے اندر تربیت رکھتا ہے، تربیت۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ روزہ تمہیں پرہیزگار بنائے گا، تمہارے اندر سے جو نفسانی چیزیں ہوں گی انہیں نکالے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تمہارے دل کا رجحان ہوگا، تمہاری روح کا رجحان ہوگا، تمہیں تزکیہ دے گا۔ روزہ انسان کی تربیت کرتا ہے، انسان کو روزہ ذہنی طور پر تیار کرتا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق کھانا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق پینا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ اس دور کا رزق کے حلال کا حصول ہے اور حرام سے اجتناب ہے۔ تو روزہ ہمیں یہ سبق پڑھاتا ہے کہ ہم وہی کھائیں گے اور اسی وقت کھائیں گے جو کھانے کا ہمیں ہمارے رب نے حکم ارشاد فرمایا ہے، اور جس سے اللہ رسول منع کر دیں گے جتنی مرضی چمک دمک اپنے دامن میں رکھے، جتنی مرضی، لیکن ہم وہی لیں گے جو ہمارے لیے جائز ہے۔ آپ غور فرمائیے، روزہ لعلکم تتقون، روزہ تمہیں پرہیزگار کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایک بات کرتے ہیں کہ عادتیں نہیں بدلی جاتی، یار کوشش کرتا ہوں لیکن میری عادت نہیں تبدیل ہوتی۔ میں آپ کو ایک رائے دینے لگا ہوں، مشورہ دینے لگا ہوں، میں آپ سے یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ موقع آیا ہے رمضان شریف کا۔ رمضان میں نا بندہ روٹین میں اپنی عادتیں بدلتا ہے۔ کسی کو سویرے 7 بجے کھانے کی عادت ہے، کسی کو 9 بجے کھانے کی عادت ہے، کوئی صبح ناشتہ نہیں کرتا، دوپہر میں ہی کھاتا ہے۔ لیکن رمضان آیا تو عادت بدل گئی، 7 بجے والا بھی نہیں کھا رہا، 9 بجے والا بھی نہیں کھا رہا، دوپہر والا بھی نہیں کھا رہا، سارے سحری میں کھا رہے ہیں۔ عادت بدل گئی، بالکل طبیعت بدل گئی، روٹین چینج ہو گئی۔ کوئی اٹھ رہا تھا صبح فجر میں، اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے تو کچھ ایسے بھی تھے جو 9-10 بجے اٹھ رہے تھے، کچھ الحمدللہ فجر پڑھ کے چلو کسی وجہ سے پھر سو گئے، 10-11 بجے اٹھ رہے تھے، روٹین بدلی ہوئی تھی۔ رمضان آیا تو بدل گئی، سارے سحری میں اٹھ رہے ہیں، تہجد کے وقت سب کی آنکھ کھول رہی ہے، بالکل روٹین بدل گئی، حالات بدل گئے، معاملات تبدیل ہو گئے، اوقات تبدیل ہو گئے، دفاتر کے ٹائم تبدیل ہوئے، اسکولوں کے نظام تبدیل ہوئے، مدارس کے اوقات تبدیل ہوئے، ہر چیز کے اندر تبدیلی آئی۔ معنی کیا ہے کہ اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے کہ عادتیں بدلی جا سکتی ہیں، اپنے آپ کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، لائف سٹائل کو چینج کیا جا سکتا ہے۔ یہ موقع آیا ہے، ایک مہینہ ہے پورا، 2-3 دن 4 دن آپ کی روٹین بگڑ جائے نا سونے کی، یعنی روٹین سے ہٹ کے آپ سونا جاگنا شروع کر دیں تو پھر وہی روٹین بن جاتی ہے، پھر اسی ترتیب سے انسان سارے کام کرتا ہے۔ تو رمضان میں روٹین چینج ہوگی، سارے تہجد میں اور سحری میں اٹھیں گے، تو اللہ کرے نا یہ روٹین قائم رہے۔ رمضان میں تو اٹھتے تھے سحری کرنے کے لیے، تو اللہ کرے روٹین بن جائے اور سارا سال اٹھیں تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے، اللہ کرے روٹین بن جائے، چیزیں تبدیل ہو جائیں۔ وہ لوگ جن کو ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ دوائی بھی کھانی ہے اور پرہیز بھی کرنا ہے، تو وہ کہہ رہے تھے جی دوائی کھانا تو آسان ہے، پرہیز کرنا مشکل ہے، تو بدلنے لگی ہے نا روٹین، آ گیا نا رمضان، پرہیز کا ٹائم شروع ہو گیا۔ لہذا بہترین فائدہ یہ ہوگا کہ رمضان میں پرہیز ہوگی، ڈائٹ پلان بالکل بنایا جا سکتا ہے، اس میں چیزوں کو بالکل مرتب کیا جا سکتا ہے۔ تو رمضان شریف کے آنے سے پہلے ذہنی طور پر اپنی عادات کی تبدیلی کا پروگرام بنائیں، عادتیں بدل جایا کرتی ہیں۔ رسول کریم دنیا میں آئے وَيُزَكِّيكُمْ، حضور تزکیہ کرنے تو آئے ہیں، عادتیں بدلنے تو تشریف لائے ہیں۔ نبی پاک نے صفائی ستھرائی کر دی، ساری ناپاک چیزوں کو نکال دیا۔ تو روٹین دیکھیں کہ رمضان میں تقوی کے حصول کے لیے اپنی عادات کو تبدیل کرنا ہے، اور اس کے لیے ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کریں۔ وہ جو کہتے ہیں بچے سویرے نہیں اٹھتے، وہ روٹین بنا لیں، یہ موقع آیا ہے، ابھی سے ارادہ کر لیں
کہ جناب ہم نے اس ترتیب سے اپنے گھر کو، ماحول کو، بچوں کو اس ترتیب سے ہم نے مرتب کرنا ہے چیزوں کو. یا آپ ارادہ کریں، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا. رمضان المبارک کی جو خاص فضیلت ہے، اس خاص فضیلت کو رمضان آنے سے پہلے ذہن میں بٹھا لیں اور رمضان المبارک پورے کا پورا اس ذوق سے گزاریں کہ ذہن میں بات موجود ہو، ذہن میں، کہ دراصل رمضان کیا ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو تم پر ایک عظیم المرتبت مہینہ سایہ فکن ہو رہا ہے. حضور فرماتے ہیں شہر مبارک، فرمایا یہ بڑا برکت والا مہینہ ہے، یہ برکتیں لے کے آیا ہے، یہ رحمتیں لے کے آیا ہے، یہ اپنے ساتھ عنایات لے کے آیا. اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بھی قرب الہی کی نیت سے رمضان میں نیکی کا طلبگار ہوگا، فرمایا وہ اگر نفل نیکی کرے گا نا تو اللہ تعالیٰ اسے فرض کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو اس مہینے میں ایک فرض ادا کرے گا اللہ 70 فرضوں کے برابر اجر عطا کرے گا. اپنے ذہن میں ایک بات بٹھائی جائے، ذہن میں یہ بات بٹھائی جائے کہ یہ نا برکت والا مہینہ ہے، اس میں میرا ثواب بڑا ضربوں کے ساتھ آگے بڑھے گا. ایک ذہن بنایا جائے اور پھر ثواب اکٹھا کرنا شروع کر دیا جائے. پھر وہ ترتیب بنا لی جائے، کاروباری نہیں، روحانی ترتیب، کاروباری نہیں، یعنی نئے سے نئے سٹال نہ تیار کیے جائیں. مہنگائی کیسے کرنی ہے اور کس طرح کر کے کن چیزوں کی آج کل مانگ ہوگی، کس ترتیب سے سودا پہلے ہی خریدنا ہے، مہنگا کیسے کرنا ہے، اللہ معاف کرے مصنوعی قلت کیسے پیدا کرنی ہے، کمائی کیسے کرنی ہے. رمضان کے اندر جناب لوگ ساری ترتیب لگا کے، ساری. میرے ایک دوست ہیں میڈیکل کے شعبے سے وابستہ ہیں، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ ڈاکٹر بھی اپنی روٹین بدلتے ہیں اور معدے والی ساری دوائیاں بھی اکٹھی کر لیتے ہیں کیونکہ رمضان آنے والا ہے، یہ زیادہ لوگ استعمال کریں گے. تو وہ ماحول نہ پیدا کریں کہ ہر چیز دنیا داری ہو جائے، ہر چیز دنیا داری نہیں، ہر چیز کو ایک نیا روپ دے دیا جائے اور نیا سے نیا مال کمانے کا سلیقہ بنایا جائے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ رمضان تو اس لیے تھا نا کہ اس میں کم کھانا ہے، تھوڑا کھانا ہے. لیکن اگر بندہ کہے کہ میں نے صبح کا چونکہ کھایا نہیں لہذا اب شام کو اتنا کھانا ہے کہ ہفتے سے پہلے ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہے، میں نے وہ سارا پوری کرنی ہے روٹین، تو پھر وہ مقصد کو نہیں نہ سمجھا، پھر اس نے اس خوبصورتی کو نہیں پایا جو خوبصورتی اس کو دین دینا چاہتا تھا. ایک تو رمضان کی فضیلت کو سمجھنا ہے، اور پھر جب ہم روزہ دار ہیں، ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے خود اس مفہوم کو کھول کے بیان کیا. فرمایا جس بندے نے جھوٹ نہیں چھوڑا، گناہ نہیں چھوڑا، گویا غیبت نہیں چھوڑی، بدی نہیں چھوڑی، تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی تو کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ لعلکم تتقون، تقوی اختیار کرنا تو روزے کا مقصد تھا. اور اگر اس نے وہ بات کو سمجھا ہی نہیں، استاد کے لیے صرف استاد ہو جانا ہی ضروری نہیں، اس کو پھر اپنے منصب کا لحاظ کرنا بھی ضروری ہے کہ میں استاد ہوں. والد کا صرف والد ہو جانا ہی کمال نہیں، اس کو پھر اس منصب کے تقاضوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اب میں ایک باپ ہوں، اب میں روٹین میں وہ آزاد نہیں ہوں کہ جہاں میرا جی چاہے گا جاؤں گا، جہاں میری طبیعت چاہے گی میں کھاؤں گا، جہاں میرا دل کرے گا میں وہ کام کروں گا. اب آپ سرپرست ہیں، سربراہ ہیں. انسان دیکھیں نا، ایک شخص ہے وہ عالم ہے، علم پڑھ لینا صرف کمال نہیں، وہ اپنے منصب کو بھی تو سمجھے نا، اس منصب کے وقار کو، اس کے لحاظ کو بھی تو سمجھے نا. ایک آدمی اگر عمر رسیدہ ہے، بڑا ہے، بزرگ ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میری بزرگی کی وجہ سے میرا اکرام کیا جائے، تو اسے اپنے منصب کا بھی لحاظ کرنا پڑے گا. اس کو حضرت سعدی فرمایا کرتے تھے میں نے 18 سال کے بزرگ دیکھے اور میں نے 75 سال کے بچے دیکھے.
حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے عمر ہو گئی لیکن اپنے منصب کا خیال نہ کیا، عادات بچوں والی رہی۔ اور فرماتے میں نے ایسے لوگ دیکھے جن کو شروع وقت میں ہی اللہ والوں کی صحبت نصیب آئی، تو وہ جو بزرگی ہے وہ پھر عمر کی وجہ سے نہیں ملی، وہ اللہ نے علم اور عمل کی وجہ سے عطا فرما دی۔ تو اپنے منصب کا لحاظ کرنا کہ میرا یہ منصب ہے۔ اسی طرح جب ہم نے روزہ رکھا ہوا ہوگا نا تو پھر ہم نے اس منصب کا بھی لحاظ کرنا ہے کہ میں روزے دار ہوں۔ پھر خالی بھوکے پیاسا نہیں رہنا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پتہ ہے روزے دار کی فضیلت کیا بیان فرمائی؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، روزہ میرے لیے، اور فرمایا میں خود جزا دوں گا روزے کی، میں خود جزا دوں گا روزے کی۔ اور حضور فرماتے ہیں روزہ ڈھال ہے، جو شخص روزہ دار ہو وہ بےہودگی سے، فحش گوئی سے اجتناب کرے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اسے گالی دے، اگر کوئی شخص اس سے جھگڑا کرنا چاہے تو پتہ کیا جواب دے؟ اسے کہے بھئی میں روزے دار ہوں، میرے منصب کا تقاضا نہیں کہ میں تیرے ساتھ الجھوں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اوہو اتنی بڑی بات۔ حضور فرمانے لگے، یہ صحیح مسلم کے لفظ ہیں، کریم محبوب فرمانے لگے مجھے اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، حضور فرماتے ہیں روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ وقت والی ہوگی۔ اس کے منہ سے جو خوشبو آتی ہے قیامت میں مشک پیچھے رہ جائے گا، اور رب کی بارگاہ میں صرف روزہ دار کے منہ سے۔ اگر تیرے منہ کی خوشبو رب کو اتنی پسند ہے تو تجھے بھی تو اپنے منصب کا خیال ہونا چاہیے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں روزہ دار ہوں۔ اور میرے نبی پاک علیہ السلام کے یہ دو لفظ ہیں نا، وہ صوفیاء ہیں نا اللہ کے نیک بندے جو ساری زندگی تڑپتے رہے کہ کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آنا لباس مجاز میں، کبھی مالک ایک دفعہ کبھی تیرا جلوہ ملے، کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آنا لباس مجاز میں۔ لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، اور جو ساری زندگی کہتے رہے کہ ہم تو عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں، کہ دیکھو انہیں انعام ملنے لگا ہے۔ جو اس کی راہ کے سوالی تھے، جو اس کے رستے کے مسافر تھے، جو اسے پانا چاہتے تھے، جو اس کی دید کرنا چاہتے تھے، جو اسے ملنا چاہتے تھے، میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا روزہ دار کو 2 خوشیاں ملیں گی۔ ایک خوشی اس وقت ملتی ہے جب وہ افطار کرتا ہے، اور فرمایا ایک خوشی اس وقت ملے گی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، جب وہ اس سے ملے گا تو اس وقت روزہ دار کو خوشی ہوگی۔ میرے دوستو خوشی تو جو ہوگی سو ہوگی، لیکن یہ لفظ بڑے حسین نہیں کہ روزہ دار کی رب سے ملاقات ہوگی، یہی لفظ بڑے باکمال نہیں۔ ایک روایت میں تو یہ ہے نا کہ روزہ میرے لیے ہے میں اس کی جزا دوں گا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور رب فرماتا ہے میں خود روزے کی جزا ہوں، یعنی باقی نیکیوں پر ثواب ملے گا، روزہ رکھنے والے کو رب رحمان ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امت کے صوفیاء نے نا کچھ چیزوں کو بڑا کھولا ہے۔ عارف رومی کہتے ہیں کہ ایک دن نا محمود غزنوی نے خزانوں کے دروازے کھول دیے اور فرمایا بھئی میں نے آج ہر چیز کھول دی ہے، جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا وہ اسی کی ہو جائے گی۔ لوگ دوڑے، کوئی سونے کی طرف، کوئی چاندی کی طرف، کوئی جائیدادوں کی طرف، کوئی خزانے کی کنجیوں کی طرف، کوئی بڑے بہترین گھوڑے اور اونٹوں کی طرف لوگ دوڑ گئے، جو جس پہ ہاتھ رکھے گا اسی کا۔ سب بھاگ گئے، ایاز بیٹھا ہے، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ وہ لذتیں کہاں،
ایاز چپ کر کے بیٹھا ہے. پھر محمود نے ایاز کی طرف مخاطب کر کے کہا ایاز اٹھنا نہیں, آج لوٹ سیل لگ گئی ہے, جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا اسی کی. ایاز کہنے لگا بات پکی ہے نا؟ تو محمود خوش تھے, موڈ بڑا اچھا تھا, کہا بالکل پکی ہے. تو ایاز کہنے لگے چلو ٹھیک ہے. ایاز اٹھے, پیچھے سے جا کے نا تو محمود کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا. محمود کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. محمود کہنے لگے یہ کیا بات کا, آپ سے میں نے پوچھا تھا بات پکی ہے, جو جس پہ ہاتھ رکھے گا اسی کا نا. تو تھوڑی دیر پہلے مسکراتے چہروں میں آنسو آ گئے. ایاز بھی روئے تو محمود بھی روئے. کہا بادشاہ پکا رہنا, وہ جن کو خزانے چاہیے تھے وہ دوڑ گئے, مجھے تو چاہیے. لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے تیری دید نو دیدے ترس گئے, تیری تو ملے گا. تو پھر کہا محمود نے, اس نے کہا میں وعدہ کر چکا تھا, بس ٹھیک ہے, باقیوں کے خزانے اور میں تیرا طے ہو گئی. فرمایا باقی نیکیوں پر ثواب ملے گا, اور روزہ رکھنے والے کو رب رحمان ملے گا, اللہ کا قرب ملے گا. دیکھو نا, وہ خاص انسان کو کیفیت حاصل ہوتی ہے روزے میں, رب کے ہونے کا یقین. وہ جو صوفیاء کہتے ہیں نا مراقبہ کرو, وہ نصیب ہوتا ہے. یعنی کسی کو کیا پتہ ہے اس کا روزہ ہے کہ نہیں, اکیلا ہے نا گھر میں, فریزر بھرا ہوا ہے, نہیں نہ کھاتا. کیوں؟ اسے پتہ ہے میرا رب میرے ساتھ ہے, میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. بس یہ تصور توحید پکا ہو جاتا ہے رمضان. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی خاص رحمت اور کوئی خاص ہی اعزاز. حضور فرماتے ہیں جنت کے کئی دروازے ہیں, ایک باب الریان ہے, اس سے صرف روزہ دار گزریں گے. آواز ہوگا روزے والے آ جاؤ, وہ آ جائیں گے. فرمایا اس خاص دروازے سے گزرو, جب گزر جائیں گے تو فرمایا بند کر دو بھائی, اور کوئی نہیں گزرے گا یہاں سے. دروازہ ہی مخصوص ہے, ان کا اعزاز ہی ذرا زیادہ ہے. تو میرے عزیز رمضان شریف کے اندر وہ منصب کا بس خیال رکھیں کہ میں روزہ دار ہوں, اس احتیاط کے ساتھ. اور دوسری جو رمضان کی چند عبادات ہیں نا, سب سے پہلی تو میں عرض کروں گا تراویح کے حوالے سے. یہ بات یاد رکھ لیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کی نیت کے ساتھ رمضان میں قیام کیا, اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور ایک مقام پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان کیا, یہ مشکات میں موجود ہے. حضور فرماتے ہیں رمضان اور قرآن دونوں قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے. رمضان کہے گا یا اللہ میں نے اسے دن بھر کھانا کھانے سے باز رکھا, اور تیری بارگاہ کے حکم کے مطابق اس نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا کے رکھا. اور قرآن کہے گا مالک رات میں نے اسے نیند سے روکے رکھا. کیا مطلب؟ اس نے کھڑے ہو کے عبادت کی. اگرچہ اس سے مراد شارحین حدیث نے تراویح بھی لیا ہے, تہجد کی نماز بھی لیا ہے, صلاۃ اللیل بھی لی ہے, لیکن میرے عزیز یہ خاص ربط ہے قرآن مجید کے ساتھ تراویح کا. مسنون ہے رمضان کی راتوں میں قرآن مجید اور تراویح کا پڑھنا. اگر تھوڑی سی نا طبیعت میں صرف تبدیلی پیدا کی جائے, میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا میرا وقت بڑا قیمتی ہے, بڑی ساری جگہوں پہ آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے, بیٹھیں آپ 2 گھنٹے بیٹھیں, 3 گھنٹے بیٹھیں. میں نے دیکھا ہے لوگ جاتے ہیں کسی دفتر میں تو رات کو ہی چلے جاتے ہیں اس علاقے میں, کھڑے ہیں, پاسپورٹ کے دفتر کھڑے ہیں, شناختی کارڈ کے دفتر کھڑے ہیں, امیگریشن کی لائنوں میں کھڑے ہیں. کچھ ذہن تو بنائیں کہ میں نے رات کھڑے رہنا ہے اور اپنے رب کی عبادت کرنی ہے. تراویح کو ذرا ذوق سے آپ اگر تھوڑا ارادہ کر لیں گے نا, یعنی کوئی ایسا مشکل کام نہیں. میری تو رائے یہ ہے کہ پہلے 3-4 دن ذرا جم کے ذہن بنائیں, اور تھوڑا سا نا روٹین کو بدلنے کی کوشش نہ کریں. جس امام صاحب کے پیچھے تراویح شروع کریں, کوشش کریں ساری وہیں پڑھیں. روٹین بدلنے سے بھی سستی آتی ہے. ایک دن یہاں گئے, 2 دن وہاں گئے, تو یہ روٹین بدلنے سے بھی بعض اوقات سستی آتی ہے. کوشش کریں ایک جگہ پہ قرآن شریف سننا شروع کریں اور پھر پورا قرآن مجید وہیں پہ سنیں, اور تھوڑا ذہن بنائیں. میں نے دیکھا ہے ہمارے استاد صاحب اس طرح کیا کرتے تھے کہ بہت تھوڑا کھانا افطاری کے وقت, تھوڑا, اور ان سے کہا جاتا آپ بزرگ آدمی ہیں,
اتنا کم کھانا کیسے نظام چلے گا؟ تو فرماتے تھے میں ایک چپاتی اور آدھی چپاتی کھا لوں گا لیکن تراویح کے بعد۔ اب اگر زیادہ کھانا کھاؤں گا تو طبیعت میں سستی آئے گی، میرے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو جائے، سادہ سا کھانے کے ساتھ افطاری کی جائے گی۔ اور تراویح کے لیے اپنے آپ کو ذہنی کہاں ٹائم ملتا ہے سارا سال قرآن پڑھنے سننے کا، یہ تو اللہ نے موقع عطا فرمایا ہے۔ تو تھوڑا سا اگر دلچسپی پیدا کی جائے، بڑا بڑا سونا قرآن مجید پڑھا جاتا ہے مساجد میں، بچے بڑی بڑی خوبصورتی سے، تو اللہ کا شکر ہے جگہ جگہ پہ۔ اور مساجد کے علاوہ بھی میں نے دیکھا ہے، ہم سے لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری فیکٹری میں رات کو بھی کام ہوتا ہے، اتنے سارے ورکر ہیں تو بچہ کوئی مل جائے قرآن شریف سنائے، فلانی جگہ بھی اتنے لوگ ہیں تو اگر موقع مل جائے، تو اگر تھوڑا ذہن بنایا جائے، شوق پیدا کیا جائے تو اللہ تعالیٰ فضل فرماتا ہے، انسان کو طاقت ملتی ہے کھڑے رہنے کی۔ ایک تو تراویح، روزہ، تراویح، اور تیسری بات ہے سحر اور افطار۔ یہ جو سحری اور افطار، یہودی جو تھے نا وہ سحری نہیں کرتے تھے، سحری کا نام و نشان نہیں تھا، روزہ رکھتے سحری نہیں کرتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور یہودیوں کے درمیان فرق ہی سحری کا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو، سحری کھانے میں برکت ہے۔ اور اگلی بات سننی آپ نے تو خوش ہو جانا ہے، سحری کو معمولی نہ سمجھے، سحری کرنا عبادت ہے۔ ہاں آپ مت سمجھیں کہ میں روٹی کھا رہا ہوں، یہ تو میرے سامنے دہی رکھا ہوا ہے، یہ تو سالن رکھا ہوا ہے، یہ تو اچار رکھا ہے، تو چپاتیاں رکھی ہیں۔ سحری کھانا عبادت ہے۔ آپ صبح اٹھے، آپ کی تو روٹین ہی اور تھی، تو 7 بجے کھاتے تھے، 9 بجے کھاتے تھے۔ یہ جو آپ صبح کھا رہے ہیں اٹھ کے سحری میں، اپنی مرضی سے تھوڑی کھا رہے ہیں، یہ تو کسی کے کہنے سے کھا رہے ہیں، یہ تو کسی کے بٹھائے بیٹھے ہیں۔ یہ جو سحری کا لنگر ہے یہ رب رسول کی رحمت کے ساتھ عطا ہوتا ہے، یہ کرم ہے، یہ اللہ رسول کے بٹھائے بیٹھے۔ کیا میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بات کھولی ہے، ترغیب و ترہیب میں حدیث ہے، اللہ کرے یہ کبھی چسکا لگ جائے، یہ والا مزہ آ جائے، تو پھر تو گھر میں دسترخوان نہیں بچھا ہوا ہوگا، پھر تو رنگ ہی کوئی اور ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ کھائی روٹی جا رہی ہے، پکا ہوا کھانا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں رب بھی رحمتیں فرما رہا ہے اور اللہ کے حکم سے فرشتے بھی رحمتوں کا نزول کر رہے ہیں سحری کھانے والوں پر۔ تو خوب توجہ سے، ذوق سے، شوق سے۔ اور پھر جو افطار کا معاملہ ہے، حضور فرماتے ہیں جب روزہ کھولنے والا روزہ کھولتا ہے تو جو دعا مانگتا ہے رب قبول فرما لیتا ہے۔ یعنی افطار کا وقت ایسا ٹائم ہے جو دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ افطار کرنا بھی ہے، کرانا بھی ہے۔ مہنگائی ذرا عروج پہ چلی گئی ہے، میں بار بار کہتا ہوں، مجھ سے نا لوگ دعا کے لیے مجھے کہتے کہتے اپنے کئی دکھ بتا دیتے ہیں۔ تھوڑا سا نا افطاریاں مہربانی فرمائیے گا سیاسی نہ کیجیے گا۔ وہ جن سے مال لیتے ہیں، وہ جن کو مال دیتے ہیں، وہ جن سے ووٹ لینے ہیں، وہ جنہوں نے ووٹ لینے ہیں، اس بنیاد پر سحر افطار کے بندوبست نہ کریں رضائے الہی کے لیے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں جس نے رب کی رضا کے لیے کسی کو افطار کرایا، جتنا ثواب اللہ روزہ رکھنے والے کو دے گا اتنا افطار کرانے والے کو بھی عطا کرے۔ اور ایک حدیث تو آپ پڑھیں گے تو جھوم جائیں گے، سنیں گے تو خوش ہو جائیں گے، المعجم الکبیر میں موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے حلال کھانے اور حلال پانی سے کسی کا روزہ افطار کرایا نا، ذرا دیکھنا غریبوں کے گھروں کو جھانکنا، ذرا اپنے عزیزوں میں ایک نظر دوڑا لینا، ذرا رمضان کی نیت کر کے رمضان سے پہلے ہی غرباء تک راشن پہنچا دینا، ان کی فکر دور ہو جائے، وہ پہلی شام ہی اپنے بچوں کے ساتھ آسودہ حال ہو کے بیٹھیں۔ دیکھ لینا یہ نہ ہو کہ ایک بھائی کھول کے کھا رہا ہو اور دوسرے کے بچے منتظر ہوں کہ آج سحر افطار میں کیا کرنا ہے۔ اپنے گلی محلے میں دیکھ لینا، ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں جنہوں نے فرمایا میں اسے مومن ہی نہیں جانتا جو پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا رہ جائے۔ تھوڑا سا اپنے ارد گرد نظر ڈال لینا، المعجم الکبیر میں حدیث موجود ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حلال پانی سے، حلال روٹی سے
کسی کا روزہ افطار کرایا تو فرمایا فرشتے اس بندے کے لیے رمضان کے دنوں میں، رمضان کی گھڑیوں میں دعا کرتے ہیں، اور جناب جبریل امین اس کے لیے شب قدر کی رات دعا کرتے ہیں۔ حضرت جبریل شب قدر میں دعا کریں گے، خاص رات، یا اللہ اس بندے پر فضل فرما، اس نے تو غریب آدمی کو افطار کرا۔ یہ ایک عبادت ہے، اس عبادت کا خیال کریں۔ پھر اعتکاف آئے گا، رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف۔ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی سب سے کٹ کے اپنے رب کے ساتھ جڑ جانا، کچھ رات کی عبادتیں، کچھ تنہائی کے اذکار، کچھ درود و سلام کا ذوق، یہ ان ساری خوبصورتیوں میں سے ایک خوبصورتی اعتکاف بھی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ہمیشہ اعتکاف کرتے، اور حضرت عطا بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں، معتکف تو اس آدمی کی طرح ہے جیسے کسی بندے کو کسی کے ساتھ کوئی کام پڑ جائے نا تو وہ جا کے اس کے دروازے پر بیٹھ جاتا ہے کہ جب تک میرا کام ہوگا نہیں میں جاؤں گا نہیں۔ فرماتے ہیں یہ اعتکاف والا بھی آ کے رب کریم کے گھر بیٹھ گیا ہے کہ جب تک تو معاف نہیں کرے گا میں جاؤں گا نہیں، جب تک تو بخشش نہیں کرے گا میں اس دروازے سے ہٹوں گا نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے روضہ انور کی طرف اشارہ کر کے کہا کرتے تھے زیادہ دیر نہیں ہوئی، اشارہ کر کے کہتے تھے زیادہ دیر نہیں ہوئی، اس روضہ مبارک میں آرام فرما۔ رسول رحمت علیہ السلام سے میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، اور جب یہ بات ارشاد فرماتے تھے تو روتے بھی تھے۔ فرماتے ہیں میں نے خود نبی پاک علیہ السلام سے سنا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دن کا بھی اعتکاف کرے گا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کی آڑ بنا دے گا، اور فرمایا ان کی مسافت زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہوگی۔ یہ 3 خندقیں اتنی بڑی جن کی چوڑائی زمین آسمان سے بھی زیادہ ہوگی، ایک دن اعتکاف کر لے تو اللہ اس بندے کو دوزخ سے اتنا دور فرما دے گا۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کو بڑا ٹائم ملتا ہے چھٹیاں گزارنے کے لیے، کبھی کسی سیاحتی مقام پر، کبھی کسی سیاحتی مقام پر، خرچہ بھی مل جاتا ہے، کام بھی ہو جاتا ہے، سارے سلسلے ہی بن جاتے ہیں، بڑی بڑی جگہوں پہ لوگ جا کے ٹائم گزارتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ 10 دن اللہ کے گھر میں بھی گزارے جائیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ کوشش تو کریں ہر سال اعتکاف ہو، نہ ہو سکے تو چلو چند سالوں کے بعد ہو جائے، اور فرماتے ہیں کہ زندگی میں ایک دفعہ تو اس سنت کو ضرور ادا کرنا چاہیے۔ کوئی بندہ ایسا نہ ہو جو محروم رہ جائے، زندگی میں ایک بار صحیح پر اعتکاف کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ ضرور کرے۔ رمضان المبارک کے اندر آخری عشرہ شب قدر کی تلاش کا عشرہ ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان 10 دنوں میں خود بھی عبادت کرتے تھے اور گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے، اور اپنے اہل خانہ کو تاکید فرماتے تھے کہ اٹھو اٹھو، آگے بڑھو، یہ آرام کرنے کے دن نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو آخری 10 دن زیادہ عبادت کے تھے، شب قدر کی تلاش کے تھے، وہ آخری 10 دن سارے بازار میں گزر جاتے ہیں، کپڑے سلوائے جا رہے ہیں، کپڑے خریدے جا رہے ہیں، جوتے خریدے جا رہے ہیں، واپس کیے جا رہے ہیں، دوبارہ لیے جا رہے ہیں، سفر ہو رہا ہے، آنا جانا ہو رہا ہے، عیدیاں بٹ رہی ہیں۔ تو یہ سارے کام جو آخری عشرے میں کرنے ہیں، جو زیادہ عبادت کے دن تھے، وہ سارے کام تو رمضان سے بھی پہلے کر لینے چاہیے۔ کپڑے رمضان سے پہلے خریدے جائیں، پہلے سلوا لیے جائیں، جوتے پہلے لے لیے جائیں، ضرورت کے کام پہلے کر لیے جائیں، جہاں آپ کو جو بانٹنا ہے وہ رمضان سے پہلے کریں۔ وہ مفت کی اپنے دل کو مطمئن کرنا کہ اب میرے پاس یہ بڑے میں خیر کا کام کرنے نکلا ہوا ہوں، میں عیدی بانٹنے جا رہا ہوں، یہ پہلے بانٹنے تھے۔ یہ عجیب بات ہے کہ جو زیادہ وقت مسجد میں گزارنے کا ٹائم تھا وہ سارا ہم نے ضائع کر دیا، وہ ادھر ادھر بازاروں کی نظر ہو گیا، میل ملاپ کی نظر ہو گیا۔ تو اگر چیزوں کو مرتب کیا جائے، میں تو دوستوں سے کہا کرتا ہوں زکوٰۃ کا حساب، صدقات کا حساب، صدقات فطر کا حساب، جتنے بھی روٹین کے کام ہیں اس کو کوشش کریں رمضان شریف سے پہلے آپ ترتیب دیں، آپ ان چیزوں کو پہلے سے مرتب کریں تاکہ وہ بہترین ہو جائیں۔ ہم تو اس دین کے ماننے والے ہیں جہاں نیت کرو تو اجر شروع ہو جاتا ہے۔ آپ رمضان کی نیت سے جو آج خرچ کریں گے اس کو اللہ تعالیٰ رمضان کے ثواب کے برابر ہی اجر عطا فرمائے گا۔
لیکن وہ ہم نا کچھ لوگ بڑا انتظار. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے جی میں نے سنا ہے صدقہ فطر آخری عشرے میں ہی دینا چاہیے. میں نے کہا آپ کا پروگرام تب دینے کا اس لیے آپ نے یہ گاڑا کر کے سن لیا, ذرا اس کو آپ نے زیادہ غور سے سن لیا ہے. آپ جب ضرورت محسوس کریں, جب آپ سمجھیں کہ کسی کو ضرورت ہے, ضرورت کے وقت کوئی چیز کام نہ آئی تو پھر کب جا کے کام آئی. تو میری آپ سے یہ اپیل رہے گی کہ پہلے سے چیزوں کو مرتب کریں, معاملات کو پہلے سے طے کریں. وہ لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں جو وقت پر منصوبہ بندی کرتے ہیں, جو چیزوں کو ٹائم پہ مرتب کرتے ہیں. وہ ٹائم جو ہمارا بالکل اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا ہے, عبادات کا ہے, اگر وہ سارا گاڑیوں کی نظر ہو جائے گا, اسفار کی نظر ہو جائے گا, تو ہم نے حاصل کیا کیا. ایک بات آخر میں بڑے درد کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. ہر سال کہتا ہوں, اس سال بھی کہوں گا, ذاتی اخراجات کو کچھ کم کیا جائے. ذاتی اخراجات نہ کچھ لوگوں کے بہت زیادہ ہیں, ان کے اپنے لباس کے, کپڑوں کے, اور وہ اخراج. میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا, اسلام ذبائش کی اجازت دیتا ہے, نمائش کی اجازت نہیں دیتا. نمائش والے کام اگر تھوڑے چھوڑ دیے جائیں کچھ بھی نہیں ہوتا. میں تو شاید اگر میں سینکڑوں کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا, لیکن بیسیوں تو لوگ ایسے ضرور ہوں گے کہ جو عید ساری سو کے گزارتے ہیں, سارا دن سوئے رہتے ہیں. پتہ نہیں وہ اتنے مہنگے مہنگے کپڑے کس لیے خریدتے ہیں. عید کی نماز پڑھی, سو گئے, اور بھئی آپ کا فون بند تھا, جی میں سو رہا تھا جی. تو بھئی وہ جو آپ نے 1.5 مہینہ درزی کے پاس آنا جانا لگایا, وہ کس مقصد کا؟ رات کوئی پہننا تھا, کوئی پرانا جوڑا پہن لیتے. ایسی مصیبت کیا بنی ہوئی تھی؟ اتنے مہنگے کپڑے خریدے, اتنا مہنگا جوتا لیا, اور دن سارا سو کے گزار دیا. ذاتی اخراجات کم کریں. پتہ کیا ہے, فرق بہت بڑھتا جا رہا ہے, بہت بڑھتا جا رہا ہے. یعنی ایک جگہ پہ چیزیں پڑی ہیں, خراب ہو گئی ہیں, کھانے کا ٹائم نہیں, پہننے کا ٹائم نہیں, اور ایک جگہ وہ ہے کہ جہاں لوگ دوائی کو ترس رہے ہیں. گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب, اور بچی کسی غریب کی فاقوں سے مر گئی. اور کسی نے کہا تھا کہ غریب شہر تو فاقوں سے مر گیا, لیکن امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی. اللہ معاف فرمائے. تو بہت ساری جگہوں پہ لوازمات زیادہ ہیں, اخراجات زیادہ ہیں, تکلفات زیادہ ہیں. اس رمضان میں مہنگائی کا جو زور ہے, حالات کی جو سنگینی ہے, اور تھوڑا پیچھے جائیں تو غریب علاقوں میں جس قسم پرسی کے ساتھ لوگ اپنا وقت بتا رہے ہیں, اگر صرف امیر لوگ اپنے کچھ ذاتی اخراجات کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو بڑے سارے لوگ ایسے ہیں جن کے لیے وہ خوشیاں بانٹنے کا ذریعہ بنیں گے, اسباب. اور ویسے بھی زندگی سادہ کریں, آسان ہو جائے گی. زمین پر چلیں, آپ محسوس کریں گے کہ زندگی بہتر ہو گئی ہے, آسانی والی ہو گئی ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے.